بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انسا کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جے ویوز۔ اور جے ویوز پہ آپ لوگ روز ہی میری آپ تمام لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور جو بھی کرنٹ پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہوتی ہے یا پاکستان میں جو بھی حالات چینج ہو رہے ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں، اس پہ میں چاہتی ہوں اسی فیلڈ کے جو بھی ریلیونٹ ماہرین ہوں ان سے ان کے توسط سے ان کا انٹرویو کیا جائے، ان کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور میں کوشش کرتی ہوں کہ جو بھی اس فیلڈ کے ایکسپرٹ بندے ہوں، ماہرین ہوں، ان کو جو ہے نا ان کی خدمات لی جائیں اور ان سے تجزیہ کرا جائے۔ لیکن آج میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے 2-3 ٹاپکس پہ اپنا تجزیہ دوں۔ ان میں جن ٹاپکس پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں، سب سے پہلے ایک تو خواجہ آصف صاحب نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے اس میں انہوں نے بیان دیا ہے کہ نواز شریف صاحب جب ہاسپٹل گئے تو 100 لوگ بھی ان کے لیے باہر جمع نہیں ہو سکے۔ اب کیونکہ خواجہ آصف صاحب خود نون لیگ کے لیڈر ہیں، اہم رہنما ہیں نون لیگ کے، تو ان کا یہ بیان اس کے کتنے پہلو ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے جو پہلا پہلو اس بات کا ان کے اس بیان سے سامنے آتا ہے، نواز شریف جن کو عوامی لیڈر کہا جاتا ہے، کیا وہ عوامی لیڈر ہیں بھی کہ نہیں؟ کیونکہ اگر ایک عوامی لیڈر بیماری کی وجہ سے ہاسپٹل چلا گیا یا کسی بھی جرم کی سزا میں جیل چلا گیا، تو وہ جو عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ عوامی لیڈر ہے تو عوام جو اس کے ساتھ کھڑی ہے وہ اس کے لیے 100 لوگ بھی جمع نہیں ہو سکے۔ تو ان کے اس بیان سے یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ نواز شریف صاحب کسی صورت بھی عوامی لیڈر نہیں ہیں۔ دوسری بات، نواز شریف کے لیے بہت سے اینکرز نے، بہت سے جو صحافی ہیں، نواز شریف صاحب کو نیلسن منڈیلا سے ملاتے ہیں اور ان کے نظریاتی ہونے کا، انقلابی ہونے کا اور باغی ہونے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں اور اب تک کرتے آ رہے ہیں۔ تو کیا نواز شریف صاحب کو اگر اتنے لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے، اتنے لوگ جو نواز شریف صاحب کو باغی، انقلابی اور نظریاتی کہہ رہے ہیں، کیا نواز شریف کا نظریہ یہی تھا کہ وہ ڈیل کر کے ملک سے باہر چلے جائیں؟ اس ٹائم ان کا نظریہ نہیں ہے۔ ان کو علاج کے لیے کسی بھی باہر جانے کے لیے کسی بہانے کی ضرورت پڑی اور وہ باہر چلے گئے، تو کیا ان کا نظریاتی ہونا؟ اچھا، اسی حوالے سے ایک دلچسپ بات میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں، کیونکہ لوگوں سے میں بہت زیادہ انٹرویوز کرتی رہتی ہوں، اس طرح کی چیزیں پوچھتی ہوں تو میرے خود کی معلومات میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو اسی کے حوالے سے جب میں نے جمشید انصاری صاحب سے انٹرویو کیا تو ایک بہت ہی دلچسپ بات جو ہے نا ان کے اس انٹرویو تو ان کا بہت لمبا تھا، لیکن اس میں ایک بہت دلچسپ بات جو انہوں نے کی جو کہ میں بھول نہیں سکتی اور مجھے اب تک یاد ہے، کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب ایک وہ واحد بندہ ہے جو چلتا پھرتا نظریہ ہے۔ انہوں نے ایک تو بہت اچھے سے پوسٹ مارٹم کیا تھا نواز شریف صاحب کے نظریاتی ہونے کا۔ تو نظریہ کیونکہ ایک تھاٹ ہے، یہ کوئی جو ہے نا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی جیسے ایک کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، نظریہ کوئی چیز نہیں ہے، ایک تھاٹ ہے۔ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی انسان جو ہے نا نظریہ ہے، مطلب چلتا پھرتا نظریہ۔ نواز شریف صاحب اور نون لیگ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ نواز شریف صاحب کو نظریہ کہتے ہیں، مطلب ایک چلتا پھرتا نظریہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے کوئی چلتا پھرتا نظریہ دیکھا ہے۔ اور آئی ہوپ سو کہ آپ نے وہ انٹرویو ضرور دیکھا ہو جس میں جمشید انصاری صاحب نے بہت اچھے سے پوسٹ مارٹم کیا تھا نواز شریف صاحب کے جو ہے نا چلتے پھرتے ایک نظریے کا۔ اور اسی خواجہ آصف صاحب نے جو بیان دیا ہے، اس کا ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنی بات سے ثابت کر دیا کہ وہ بوٹ پالش کرنے کے لیے اس لیے راضی ہوئے کیونکہ ان کے جو کارکنان ہیں وہ صرف 100 بھی جمع نہیں ہو سکے۔ اور ایک اور ضروری بات، نواز شریف صاحب اور نون لیگ نے تقریباً نانا کرتے بھی 30 سال حکومت کی ہے، لیکن اس 30 سال میں بھی وہ ایک ایسی ٹیم نہیں بنا سکے، ایسے لوگ ان کے نہیں ہو سکے جو کہ ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو سکیں ان کی وجہ سے۔ کیوں 30 سال جو بندہ حکومت کرتا ہے، کیا اور خواجہ آصف صاحب کے خود اتنے سینکڑوں جو ان کے حلقے والے ہیں اور جو ماننے والے ہیں، کیا ان کی ایک نواز شریف صاحب کے لیے 100 بندہ بھی وہ جمع نہیں کر سکے؟ تو خواجہ آصف صاحب کے اس بیان سے ہی سب کچھ کھل کے سامنے آ چکا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز یہاں پہ میں شیئر کرتی جاؤں کہ خواجہ آصف صاحب کے اسی انٹرویو میں انہوں نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات کی جو کہ میرے لیے بہت انٹرسٹنگ تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے نا کریلے گوشت کھاتے ہیں اور ٹویٹر پہ ایک جو ہے نا انقلاب لانے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہی لوگ سڑکوں پہ نہیں نکلتے۔ اگر انڈیا کی بات کی جائے تو لوگ اپنے حقوق کے لیے آئے، سڑکوں پہ آئے، نکلے، لیکن پاکستان میں کوئی بھی سڑکوں پہ نہیں نکلتا۔ اب اس میں ایک چیز جو میری سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ جو ان کے فالوورز ہیں، اتنے زیادہ ان کو لوگ فالو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، کیا وہ صرف اس لیے سڑکوں پہ نہیں آ رہے اور ان کا ساتھ نہیں دے رہے کیونکہ نواز شریف صاحب نے جب مشرف کے ساتھ 10 سالہ ایک معاہدہ کر کے ایک ڈیل کر کے چلے گئے تھے، تو ابھی بھی یہ لوگ صرف اس لیے ڈر ہیں کہ اگر وہ آ جاتے ہیں، سڑکوں پہ نکلتے ہیں، اپنے لیڈر کے لیے ماریں کھاتے ہیں؟ ظاہر ہے جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو لوگوں کو مار پڑتی ہے، کارکنان کو ماریں پڑتی ہیں، لیکن وہی لیڈر کیا پتہ پھر دوبارہ سے ڈیل کر کے نہ چلے جائیں، یا کوئی ابھی کیونکہ ہیں تو وہ باہر ہی، لیکن پھر سے کوئی ڈیل کر کے کارکنان
تو ماریں کھا لیں گے, ان کے لیے آ کے لڑائی بھی لڑ لیں گے سب کچھ, لیکن ان کو یہی ڈر ہے کہ دوبارہ ان کا لیڈر پھر کبھی دوسری ڈیل میں نہ آ جائے. خواجہ آصف صاحب, آپ کے اس بیان پہ میں آپ سے ایک دو سوالات پوچھنا چاہتی ہوں. 1997 میں جب نواز شریف صاحب کا سپریم کورٹ کے ساتھ مسئلہ چل رہا تھا, اس ٹائم آپ کے لوگوں نے, لیڈران نے یہ کیا کہ پورے پنجاب بھر سے گاڑیاں بھر کے لائی, کارکنان کو جمع کر کے لایا, سپریم کورٹ پہ آ کے حملہ کر دیا, دھاوا بول دیا. اس میں سپریم کورٹ میں اس ٹائم ججز موجود تھے, وکلا موجود تھے, وہ ظاہر ہے ڈر کے اپنی جان بچانے کے لیے پچھلے دروازے سے باہر نکل گئے, اور آپ نے آ کے حملہ کیا. جب آپ نے تمام حملہ کر لیا, کارروائی مکمل کی, ججز کو اور وکیلوں کو پچھلے دروازے سے باہر بھگا دیا, اس کے بعد جو ہے شہباز شریف صاحب, ان کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ تمام لوگوں کے لیے پنجاب ہاؤس میں قیمے والے نان رکھے گئے, وہ آئیں اور وہاں سے اس حملے کے بعد, اس تمام کارروائی کے بعد وہ نان کھائیں ضرور. تو ایسے تمام لوگ جن کی آپ نے تربیت ہی ایسے کی ہے کہ قیمے والے نان ان کو آپ نے کھلائے, بریانیاں کھلا کے آپ نے ان کی تربیت کی. آپ نے کوئی ان کی اس طرح کی تربیت نہیں کی کہ وہ کل کو مشکل میں آپ کا ساتھ دے. ان کی سوچ تو صرف قیمے والے نان سے شروع ہو کے بریانی پہ ختم ہوتی ہے. آپ نے خود ہی اپنے کارکنان کی ایسی تربیت کی ہے. تو پھر یہ تمام جو کارکنان آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں باہر آئے, یہ قیمے کے نان کے بغیر تو کبھی بھی باہر نہیں آئیں گے. آپ ہمیشہ جب بھی ان کو سڑکوں پہ لائیں, صرف اور صرف قیمے کے نان اور بریانی کا ہی حوصلہ دے کے ان کو لائیں. جب بھی سڑکوں پہ آئیں ان کو قیمے والے نان دیے گئے, بریانی دی گئی ہے. پہلے ان سے جو ہے تو سڑکوں پہ ڈھیر سارے لوگوں کو جمع کیا گیا ہے, اس کے بعد سب میں قیمے والے نان بانٹیں گے. تو ان کی تربیت ہی یہ ہے کہ ان کو اگر وہ سڑکوں پہ آئیں گے, یا تو ان کو کچھ پیسے دیے جائیں گے, یا پھر ان کو قیمے والے نان دیے جائیں گے تاکہ وہ آ کے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. اگر یہ آپ کے انقلابی کارکنان ہوتے اور آپ کے لیے ہمیشہ ساتھ کھڑے ہوتے, تو وہ کبھی بھی اپنے لیڈر کو اس طرح مشکل میں ہاسپٹل میں چھوڑ کے یا جیل میں چھوڑ کے اس کا ساتھ نہ چھوڑتے, بلکہ اس کے لیے سڑکوں پہ ضرور نکلتے. ایک اور چیز ناظرین یہاں پہ جو میں بتاتی چلوں, ابھی ہمارے جو موجودہ ملکی حالات چل رہے ہیں, انڈیا کا نیا آرمی چیف آیا ہے, اس نے آتے ہی عہدہ سنبھالتے ہی دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں. وہ زبان جو مودی بولنا چاہتے ہیں اور جو مودی کے دل میں اور دماغ میں جو گند بھرا ہوا ہے, وہ نئے آرمی چیف نے آتے ہی جو ہے نا اگلنا شروع کر دیا ہے. آزاد کشمیر پہ حملے کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں, LOC کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, نیلم ویلی میں آگ لگی ہوئی ہے بالکل. اور وہیں پہ اگر دیکھا جائے اور بھی بہت سے ایشوز, جیسے امریکہ اور ایران کی جو باتیں آ رہی ہیں سامنے, جنگ کی باتیں کی جا رہی ہیں. مشرق وسطیٰ کو اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ سب سے زیادہ تیل اور گیس کے ذخائر پائے جاتے ہیں. امریکہ کی طرف سے بار بار پاکستان کو کالز کر کے ایران اور امریکہ کے ایشو پہ ہیلپ مانگی جا رہی ہے کہ تاکہ اس ایشو کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. اور خاص طور پہ اگر دیکھا جائے یہاں پہ پاکستان میں جو سی پیک چل رہا ہے, سب سے زیادہ بھارت کو اور امریکہ کو وہ کھٹک رہا ہے, اور وہ لوگ چاہتے ہیں کسی بھی طرح اس منصوبے کو جو ہے ناکام بنایا جائے, جس کی وجہ سے تمام کوششیں کی جا رہی ہیں. اور اگر گیس اور تیل کے جو ذخائر ہیں, اسی کی وجہ سے ظاہر ہے ہماری معیشت جو کہ ابھی تھوڑی سی سنبھلی ہے, ان پہ جتنا بھی اگر کچھ بھی حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہماری معیشت پہ ہوگا. تو یہ تمام جو وظیفہ ہور صحافی اگر ان کی بات کی جائے, پہلے تو یہ کہتے رہے تھے کہ نواز شریف اگر مر بھی جائیں گے جیل سے باہر نہیں آئیں گے, اس طرح کی باتیں کرتے رہے. اور اب جب نواز شریف صاحب جیل سے باہر آ گئے تو اب باتیں کی جا رہی ہیں کہ مریم نواز خاموش کیوں ہیں, ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بالکل جو ہے خاموشی چھائی ہوئی ہے, مریم نواز باہر کیوں نہیں آ رہی, کچھ بول کیوں نہیں رہی, اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. ملک میں کس طرح کی سچویشن چل رہی ہے, لیکن ان صحافیوں کا جن کا تقریباً 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال اتنا زیادہ تجربہ جو لوگ رکھتے ہیں, وہ ملکی حالات کو چھوڑ کے تمام چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ ہماری معیشت کس قدر خطرے میں ہے, ملک کو کس قدر خطرات درپیش ہیں. ہمارا آزاد کشمیر دیکھا جائے LOC پہ خلاف ورزی کی جا رہی ہے, معصوم جو شہری ہیں ان کو مارا جا رہا ہے LOC پہ, لیکن ان کے لیے صرف مریم نواز اور نون لیگ کی جو سیاست ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اسی پہ باتیں کی جا رہی ہیں اور اسی کو لے کے تمام چیزیں کی جا رہی ہیں. وہ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ملک ہمارا کس طرح کے کرائسس میں موجود ہے, لوگوں کو بتایا جائے اس ملک کو کیسے بچانا ہے. اور ایران اور جو امریکہ کا ایشو, اس پہ ایون مہاتیر محمد نے بھی یہ کہا ہے کہ تمام مسلم امہ کو, تمام مسلم ممالک کو ایک ہونا پڑے گا, کیونکہ اگر وہ یونٹی نہیں دکھائیں گے تو کوئی بھی دشمن اس چیز کا بہت آسانی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس لیے اب یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ تمام مسلم ممالک کو ایک ہو کے سوچنا چاہیے تاکہ جو مغربی ممالک ہیں ان کو شکست ہو سکے, اور وہ کسی بھی طور پہ اپنے جو ان کے منصوبے وہ بنا رہے ہیں کہ گیس اور تیل کے ذخائر کے حوالے سے, ہماری معیشت کو خراب کرنے کے حوالے سے, اس طرح کی تمام چیزوں سے, تو ہم تمام مسلم ممالک کو مل کے سوچنا چاہیے تاکہ ہم مغربی ممالک کو ان کو شکست دے سکیں اس میں. جی ناظرین, ایک آخری چیز جو کہ میں کہنا چاہوں گی, ہمارے تمام بڑے اینکرز جو بڑے چینلز پہ بیٹھتے ہیں, پرائم ٹائم شوز میں پرائم ٹائم شوز کرتے ہیں, تو ان کو چاہیے پرائم ٹائم میں وہ لوگوں کو سمجھائیں, ان میں اویئرنیس دیں
کہ ابھی پاکستان کس سچویشن میں ہے، اور ایران اور امریکہ کا جو تنازع ہے اس کا اصل ٹارگٹ پاکستان ہے. تو لوگوں کو یہ اویئرنیس دینی چاہیے، نہ کہ مریم نواز اور نواز شریف اور اس طرح کی چیزوں میں لوگوں کو الجھائیں، بلکہ اصل جو سچویشن چل رہی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.